جب آپ ناانصافیوں کو بھول جائیں گے تو دوبارہ ناانصافی ہوگی. جس دن آپ ناانصافیوں کو یاد رکھیں گے کہ ہاں جسم پر یہاں پر زخم آیا تھا, اس زخم کو یاد رکھنا پڑے گا. میں زخموں کو کھولنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں آپ کو یاد دلانے کے لیے آیا ہوں. تو آپ خود سوچو کہ کل کوئی ناانصافی کرنے سے پہلے سوچے گا کہ نہیں اب ان کا نیتا ہے, اب ان کی پارٹی ہے, ان کی ایک طاقت ہے, ان کی ایک شناخت ہے, ان سے کوئی پنگا نہیں لے سکتا, ان سے نہیں. 90% ہندو بھائی جاٹوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا, کیا نہیں دیا جاٹوں نے بی جے پی کو ووٹ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, کیا ملا اتر پردیش کے مسلمانوں کو؟ کیا ملا اتر پردیش کے مسلمانوں کو؟ میرٹھ کا فساد ہوا, تم سے کہا گیا میرٹھ بھول جاؤ, تو ہاشم پورہ ہوا. ہاشم پورہ کہا گیا کہ ہاشم پورہ بھول جاؤ, تو ملیانہ ہوا. پھر کہا گیا ملیانہ بھول جاؤ, تو مظفر نگر ہو گیا. اب آ کر کہہ رہے ہیں کہ مظفر نگر کی بات مت کرو. میں جب یہاں پر آ رہا تھا تو ایسے لوگ مجھے فون کرے اور کہے کہ اویسی صاحب آپ مظفر نگر کو جا رہے, اپنی تقریر میں مظفر نگر کے فساد کا ذکر مت کریے. میں نے کہا کیا ذکر کروں؟ تو کہا کہ آپ جو ہے نا بھڑکاؤ بھاشن مت دیجئے. میں ان سے پوچھتا ہوں, میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہی ان لوگوں کی سوچ ہے جو غریب مسلمانوں کا سودا کرتے ہیں دلی میں بیٹھ کر یا لکھنؤ میں بیٹھ کر. ارے ناانصافی کا ذکر کرنا چاہیے. میں مظفر نگر کا ذکر, میں ملیانہ کا ذکر, ہاشم پورہ کا ذکر, میرٹھ کا فسادات کا ذکر ووٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ناانصافیوں کو نہیں بھولنا چاہیے. جب آپ ناانصافیوں کو بھول جائیں گے تو دوبارہ ناانصافی ہوگی. جس دن آپ ناانصافیوں کو یاد رکھیں گے کہ ہاں جسم پر یہاں پر زخم آیا تھا, اس زخم کو یاد رکھنا پڑے گا. میں زخموں کو کھولنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں آپ کو یاد دلانے کے لیے آیا ہوں کہ ناانصافی کس نے کی اور آپ کو کیا حاصل ہوا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہی مظفر نگر میں جب CAA-NRC کا پروٹیسٹ ہوا, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کو سلام کرتا ہوں کہ جس بے باکی اور بہادری کے ساتھ آپ نے CAA اور NRC کے قانون کے خلاف احتجاج کیا. جب بھارت کی پارلیمنٹ میں CAA اور NRC کا قانون پارلیمنٹ میں آیا, میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, کانگریس پارٹی بھی ہے, سماجوادی بھی ہے, BSP بھی ہے, ممتا بنرجی کی پارٹی بھی ہے, سب پارٹیاں ہیں جو اپنے آپ کو نام نہاد سیکولر کہتی ہیں. BJP نے قانون لایا. کون تھا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جس نے پورے دیش کے سامنے بتا دیا کہ قانون بھارت کے سنویدھان کے خلاف ہے؟ جس نے قانون کو پھاڑ کر پیغام دیا بھارت کی جنتا کو کہ ہم ناانصافی کو برداشت نہیں کریں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مجھ سے کئی دوسری سیاسی پارٹیوں کے قائدین نے کہا کہ اویسی تم کو کیا ضرورت تھی قانون کو پھاڑنے کی؟ تو میں نے کہا میری تقریر کو تم نے پارلیمنٹ میں نہیں سنا. میں نے وہ کام کیا جو گاندھی نے کیا تھا. گاندھی نے اس وقت کے سفید فام حکومت کے غلط قانون کو پھاڑ دیا تھا. میں بھی اس قانون کو پھاڑتا ہوں کیونکہ مسلمانوں کے خلاف, یہ بھارت کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم پارلیمنٹ میں صرف مجلس کے 2 MP ہیں, مگر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہم پارلیمنٹ کے دور و دیوار کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں. اگر اتر پردیش میں مجلس کے MLA کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ, اگر اتر پردیش میں آپ کی قیادت بنے گی, تو آپ خود سوچو کہ کل کوئی ناانصافی کرنے سے پہلے سوچے گا کہ نہیں اب ان کا نیتا ہے, اب ان کی پارٹی ہے, ان کی ایک طاقت ہے, ان کی ایک شناخت ہے, ان سے کوئی پنگا نہیں لے سکتا, ان سے نہیں. یہی
یہی تو حقیقت ہے بھارت کی سیاست کی حقیقت یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. یہ تلخ حقیقت ہے. جب ہم اس کو بیان کرتے ہیں تو ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ تم جذباتی تقاریر کرتے ہو. میں جذباتی تقاریر نہیں، میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں تاکہ جب آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں گے تو اپنے دل و دماغ میں سوچ اور فکر کو لے کر جائیں تاکہ آپ کے اپنے فیصلوں میں تبدیلی پیدا ہو. اور اس کی مثال کیا ہے؟ کیا 2019 کے لوک سبھا کے چناؤ میں یہ سچ نہیں ہے کہ 90% ہندو بھائی جاٹوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا؟ کیا نہیں دیا جاٹوں نے بی جے پی کو ووٹ؟ آپ نے دیا بی جے پی کو ووٹ؟ تو کیسے جیت گیا بی جے پی والا یہاں سے؟ وہ جاٹ جو اجیت سنگھ کو ہرا دیا، چودھری چرن سنگھ کے بیٹے کو، جنہوں نے اپنے بڑوں کی عادت کو چھوڑ دیا. میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، تم کب تک ان عادتوں میں پڑتے رہو گے؟ ایک تبدیلی پیدا کرو خدا کے لیے، ایک بدلاؤ لے کر آؤ. اپنی پارٹی کو ووٹ دے کر دیکھو ایک مرتبہ سب کی تبدیلی کیسی ہوتی ہے. جب جاٹوں نے اجیت سنگھ کو چھوڑ دیا، چودھری چرن سنگھ کی پارٹی کو چھوڑ دیا، تو کیا اتر پردیش کے مسلمان اس روایتی سیاست کو چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جہاں پر بات CAA کے قانون کی آئی تو میں یہاں پر حاجی حسن صاحب جو مظفر نگر خالہ پار ایریا کے رہنے والے، جن کے گھر میں گھس کر یوگی کی حضرت پولیس نے ان کے گھر میں گھس کر ان کے گھر کو لوٹا، 5 لاکھ روپئے لوٹ لیے. وہ 5 لاکھ جو حاجی حسن صاحب اپنی پوتی کی شادی کے لیے رکھے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم پہ نعرے لگائے گئے کہ پاکستان یا قبرستان. اور طرف تماشا یہ ہے کہ ان کے بیٹے شاہد کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا. پھر ایک 26 سال کا نور محمد، اس کو گولی لگی، اس کو مظفر نگر میں دفنانے نہیں دیا گیا بلکہ کہا گیا کہ میرٹھ میں اس کو دفنا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ہم کب تک اپنا خون بہاتے رہیں گے؟ ہم کب تک اپنے خوابوں کو چکنا چور کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک اپنے دل کی خواہش کو ان تمام پارٹی کے سیاسی نیتاؤں کے قدموں میں لا کر اپنے خوابوں کو بچھا دیں گے؟ یاد رکھو، آپ کے خواب آپ پورا کریں گے، آپ کی منزل آپ طے کریں گے، آپ کے فیصلے آپ کریں گے، آپ کا ووٹ آپ کی پارٹی کو ملے گا. ہم کب تک سماجوادی ہو، BSP ہو، RLD ہو، کانگریس سے کہیں گے کہ جاؤ ہم مسلمان ہیں، تم ہمارے مقدر کے فیصلے کرو؟ نہیں، تم اپنے مقدر کے فیصلے کر سکتے ہو. اللہ نے تم کو طاقت دی ہے، اللہ نے تم کو ان سے زیادہ سمجھ دی ہے، اللہ نے تم کو ان سے زیادہ دوراندیشی دی. صرف آپ کو اعتماد کی ضرورت ہے. اور لوگ کہیں گے کہ اویسی آ کر تم سے کہہ رہا ہے کہ خطرے مول لو. ارے میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خطرے مول لو، میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی کا فیصلہ اور موت کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے. ہم کو جدوجہد کرنا ہے، ہم کو محنت کرنا ہے. آپ کے ووٹ کی کیا اہمیت ہے بتائیے؟ آپ کے ووٹ کی اہمیت کیا ہے بتائیے؟ آپ نے تو ان تمام سیکولر پارٹیوں کو ووٹ دیا مگر BJP جیتتی جا رہی ہے. ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اتر پردیش میں دوبارہ یوگی کی سرکار نہ بنے، دوبارہ یوگی